کے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ توجہ ہے کہ دو چار گلاں کر لئیے توڑے نال۔ کائنات کے رسول فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کی زبان وحی کے بغیر متحرک نہیں ہوتی، اگر چلتے ہیں تو وحی کے ذریعے، بولتے ہیں تو وحی کے ذریعے، چپ کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے، کسی کو سلیمان بناتے ہیں تو وحی کے ذریعے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ چوری صاحب ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو پوتا ہے چاہے دوترا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نانے دادے پہ چاہتا ہے۔ نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں بھی حسین سے ہوں؟ سوچنا کہ مطلب یہ کیوں کہا کائنات کے رسول نے میں بھی حسین سے ہوں؟ یہ ممبر ہے، اس کو ایک مزدور نے بنایا ہے، مزدور نے بنایا ہے نا۔ جب یہ وجود کی شکل میں آ جائے یہ بن جائے گی ایک بقا۔ اگر یہی ممبر، یہی ٹیبل کئی ہزار سال صدیاں چلی جائیں یہ ہے وجود کی بقا۔ حسین منی یہ ہے وجود، وانا من الحسین یہ ہے وجود کی بقا۔ بلکہ میں تھوڑا آسان کروں، 3 شعبان حسین دنیا پہ آئے، 10 محرم حسین بظاہر دنیا سے گئے، 3 شعبان سے لے کے 10 محرم کے آخری سجدے تک کائنات کے رسول نے کہا حسین منی۔ 10 محرم کے آخری سجدے سے لے کے قیامت تک کائنات کے رسول نے کہا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ بلکہ آسان کروں، 3 شعبان حسین دنیا پہ آئے، جس دن حسین دنیا پہ آئے اس دن حسین نے ایک مجرم کو معافی دی۔ تو چپ کر گئے ہو میرے خیال ہے، جس دن حسین دنیا پہ آئے اس دن حسین نے ایک مجرم کو معافی دی، جس دن حسین دنیا سے گئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی۔ لگتے تھانے کو ساتھ والا تھانہ نہیں چھیڑتا، تسی بہتر جان دے ہو گجرات کے فیصلے ملتان نہیں جاتے، ملتان کے فیصلے گجرات نہیں آتے، گجرات کے فیصلے دلی نہیں جاتے، دلی کے فیصلے پاکستان نہیں آتے۔ 3 شعبان حسین دنیا پہ آتے ہی پہلے عرش کے مقدمے کو طے کیا، 10 محرم حسین بظاہر دنیا سے گئے، جاتے ہی فرش کے مقدمے کو طے کر کے لوح محفوظ کی تختی پہ حسین نے لکھ دیا عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ حیدری۔ اور یاد رہے 3 شعبان حسین دنیا پہ آئے، 13 رجب علی دنیا پہ آئے، جس دن بیٹا آیا شعبان کی 3، جس دن باپ آیا رجب کی 13، حسین ہے تو شعبان کی 3، بابا آیا تو رجب کی 13، یعنی جس دن حسین آئے شعبان کی 3، بابا آیا تو رجب کی 13، پتہ چلا جو علی اور حسین کا منکر ہے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ بلکہ تھوڑا آسان کریں، آئیں 13 رجب حسین دنیا، 13 رجب امیر کائنات دنیا پہ آئے، جیسے ہی کائنات کے علی دنیا پہ آئے، 13 رجب سیدہ اندر آئی، 16 رجب بظاہر باہر آئیں فاطمہ بنت اسد، جناب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں نبوت کے ہاتھوں پہ امامت، بھائی کے ہاتھوں میں بھائی، ویر کے ہاتھوں میں ویر، کائنات کے رسول لے کے چلے۔ وہ جو وہاں پر ایک دستور رسم تھی، مکے کے کچھ لوگ نبی کے سامنے، اللہ کا نبی بھائی دنیا پہ آیا، جی بھائی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ گھر۔ کہا نہیں گھر نہیں، وہ سامنے پتھر، اس پر لٹا غار سے اژدہا آتا ہے، غار سے ایک سانپ آتا ہے، وہ سانپ اس کے بچے کے قریب آئے، اگر بچہ روئے تو اس کی ولدیت میں شک ہوتا ہے، اگر بچہ مسکرائے تو ہم کہتے ہیں حلالی ہے، حلالی حرامی کی پہچان کرنی ہے۔ کائنات کے رسول نے علی کو پتھر پہ لٹایا، لٹانے کے بعد غار سے اژدہا آیا، 3 دن کا علی، جیسے ہی دیکھا کہ اژدہا آ رہا ہے علی نے انگڑائی لی، انگڑائی لینے کے بعد سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا،
سامنے تھی فاطمہ بنت حسن، آواز آئی حیدرہ حیدرہ، حیا درہ حیا درہ۔ حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں چیرنے کو۔ جیسے ہی علی نے چیرا، فاطمہ بنت اسد نے کہا حیدرہ۔ سارے مکے والے پریشان کہ اللہ کا نبی تمہارے بھائی نے کیا کر دیا، حلالی حرامی کی پہچان ختم کر دی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ کائنات کے رسول مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، آج کے بعد جن کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ علی کے پاس لے آئے، اگر علی کو دیکھ کے مسکرائے سمجھنا حرامی ہے، اگر علی کو دیکھ کے مسکرائے سمجھنا حلالی ہے، اگر متھے وٹ پائے سمجھنا حرامی ہے۔ تبھی تو نبی نے کہا تھا کہ یا علی، ہر حلالی تجھ سے محبت کرے گا، یا علی یا حرامی تجھ سے نفرت کرے گا۔ پھر علی دنیا پہ کائنات کے رسول لے کے چلے اپنے گھر میں، وہ جہلوں کا باپ یاد ہے نا، ابو جہل، اس کا کام تھا جس کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ظفر بھائی، آنکھ میں سرما ڈالتا، اس کو خوشی تھی بڑے گھر میں بچہ آیا ہے۔ اس نے پھر چاندی کی سلائی بنوائی، سونے کی جو ہے وہ تختی جو ہوتی ہے چھوٹی سی سرمے والی، سرمائی بنوائی، لے کے چلا بڑے گھر میں بچہ آیا ہے، جا کے بڑا انعام لوں گا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ علی آیا ہے۔ چلا کائنات کے رسول کے بعد بخے بخے یا رسول اللہ، مبارک ہو اللہ کے نبی، خیر مبارک، ابو جہل کیسے نہ ہوا؟ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میں مدینے میں مکے میں جہاں بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے میں سرما پہناتا ہوں، اپنا سرما پہنا کے پھر حق لیتا ہوں، تو آپ کے ہاں تو بڑا بچہ آیا ہے۔ کائنات کے رسول مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں ابو جہل سوچ کے پہنانا اسے علی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا میں نے پہنانا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ سامنے جھولے میں پڑا ہے علی۔ 3 دن کا علی ابو جہل چلا، اپنے دل میں کہہ رہا ہے کہ جاؤں گا، انعام لوں گا، سرما پہناؤں گا۔ جیسے ہی علی کے پاس آیا، اس نے ہاتھ آگے کیا، کائنات کے علی نے بلکہ اللہ کی مرضی نے پھر انگڑائی لی۔ انگڑائی لینے کے بعد زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنا تھا درجات بلندوں قبلہ نسیم عباس رضوی کے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی علی مولا نے ابو جہل کو تھپڑ مارا، اتنا تھپڑ کا وزن تھا، چلتا مشرق کو تھا، دیکھتا مغرب کو تھا، یعنی چلنا ادھر تھا دیکھتا ادھر تھا، چلنا ادھر تھا دیکھتا ادھر تھا۔ جیسے ہی مارا نا، یہ پھر واپس آیا، کہتا ہے عام نہیں، واقعاً ید اللہ والے ہاتھوں نے مارا ہے۔ پھر 3 شعبان حسین دنیا پہ ہے، جس دن حسین دنیا پہ ہے، عرش والے کو معافی، فرش والے کو معافی۔ اور یاد رہے کچھ ایسے مقامات ہیں چودھری صاحب جہاں اللہ اور حسین نے، اللہ اور محمد مصطفیٰ نے مل کر حسین سے پیار کیا ہے۔ کہاں؟ کائنات کی سب سے بڑی مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بڑا نمازی اللہ کا رسول، کائنات پہ سب سے بڑا اور پیارا حسین سوار۔ بلکہ ایک بات کہوں، اس دنیا میں ہر بندے نے خدا بننے کا دعویٰ کیا ہے، بولو یار، فرعون، شداد، نمرود، ہر بندے نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ، بلکہ ہر کسی بندے نے امیر المومنین کا بھی دعویٰ۔ اس اللہ کی بھری کائنات میں یاد رہے ہر بندے نے اللہ کا دعویٰ بھی کیا، ہر بندے نے رسول نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ہر بندے نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس اللہ کی بھری کائنات میں ایک ہستی حسین ہے جس کے بعد کسی نے بھی حسین بننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب حسین پشت پہ سوار، نبیوں کے سلطان نے 3 بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سوچا اٹھوں، کاندھے پہ جبریل نے ہاتھ رکھا، اللہ کا نبی جلدی نہ کر، پشت پہ حسین ہے۔ پھر 7 بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر جبریل نے کہا نا نا نا، سر نہ اٹھانا، تیری پشت پہ حسین بیٹھا ہے۔ 3 بار 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھی، صحابیوں نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا۔ جیسے ہی صحابیوں نے سجدے سے سر اٹھایا، سامنے حسین، نبی نے 60 بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، صحابیوں نے پھر سر اٹھایا، پشت پہ پھر حسین۔
72 مرتبہ کائنات کے رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ سامنے حسین یاد رہے۔ او کلمہ پڑھنے والے مسلمان، آج تجھے میں بتاؤں عظمت محمد مصطفیٰ کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے۔ 72 مرتبہ کائنات کے سب سے بڑی مسجد میں کائنات کے سب سے بڑے رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی نبی کی نماز میں حسین آئے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی نماز میں حسین کا بابا آ جائے اس کی نماز باطل کیسے ہے؟ نبیوں کے سلطان میں حسین نماز پہ آئے نا، بولیں یار، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بچے تھے، نا 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 نا، وہ بچے، اور یاد رہے معصوم سے غلطی ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر ایسا مقام آیا کہ اللہ نے امام حسین سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اللہ کی مسجد کائنات کا سب سے بڑا نبی خطبہ دے رہا ہے، یا ایک شکاری ہرن کل کے لے آیا، ساتھ میں ہرن کا بچہ، اللہ کا نبی سلام علیہ السلام، شکاری کیسے نہ ہوا، مالک شکار پہ گیا تھا، ہرنی کا بچہ لے کے آیا ہوں، مولا جیسے ہی میں نے شکار کیا، پہلے میں نے سوچا اپنے بچوں کو دوں گا، لیکن اللہ کے نبی جیسے ہی میں نے غور سے دیکھا نا، اتنا پیارا نظر آیا، میں نے کہا یہ میرے بچوں کے قابل نہیں، تمہارے نواسوں کے قابل ہے۔ اللہ کا نبی میں ہدیہ دینے آیا ہوں، تحفہ دینے آیا ہوں۔ کائنات کے رسول نے دیکھا مسجد نبوی میں امام حسن مشتبہ موجود، محسن انسانیت نہیں ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا حسن جی نانا الیہ، میرے پاس آ۔ جیسے ہی حسن قریب ہے، نانا حکم، یہ ہرنی شکاری شکار کر کے آیا ہے، اسے گھر لے جا۔ اور پھر یاد رہے تیرا اور حسین کا مشترکہ ہے، تیرا اور حسین کا مشترکہ ہے۔ حسن لے کے ہرنی کا بچہ گھر آیا، کائنات جیسے ہی گھر آیا، چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے بیٹھا تھا محسن انسانیت، تمہارا اور میرا تیسرا امام۔ حسین مسکرا کے فرماتے حسن کہاں سے لے کے آیا، حسن کہاں سے لے کے آیا، ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کے آیا، حسن کہاں سے لے کے آیا؟ حسن فرماتے ہیں نانے کے دربار میں ایک شکاری شکار کر کے آیا، پھر نانے نے کہا تمہارا اور میرا مشترکہ ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے تمہارا اور میرا مشترکہ ہے۔ حسین یہ کہہ کے چلے مسجد کی طرف، حسن پھر آئے، بھیا کہاں؟ کہا ٹھیک ہے مشترکہ ہے لیکن اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسن نے کہا حسین نہ جا، اگر شکاری کے پاس دوسرا ہوتا وہ تجھے آ کر دیتا، اتنا کہنا تھا۔ حسن مسکرا کے فرماتے ہیں نہ جا۔ پھر حسین مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں حسن مجھے پہچان، میں حسین ہوں، اگر چاہوں تو یہیں بھی منگوا سکتا ہوں۔ چلا نبیوں کے سلطان میں حسین، نانا سلام علیکم السلام، نانا آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ مجھے، اب دیکھنا اللہ نے کتنا پیار کیا مجھے۔ اللہ کے نبی نے کہا حسین اگر دوسرا ہوتا، شکاری شکار کر کے آتا، میں تجھے ضرور دیتا، اتنا کہنا تھا۔ یا دروازے پر صحابی بیٹھے تھے، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، راستہ دو، نبیوں کے سلطان کے پاس جا رہی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک ہرنی ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ساتھ لے کر آئی ہے، کائنات کے رسول کی قدم بوسے کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ہرنی تو کیسے آئی؟ نہ میں نے بلایا، نہ حسین نے بلایا، نہ کوئی شکاری شکار کر کے آیا، نہ میں نے بلایا، نہ حسین نے بلایا، نہ کوئی شکاری شکار کر کے آیا، نہ میں نے بلایا، نہ حسین نے بلایا، نہ کوئی شکاری شکار کر کے آیا، کیسے آنا ہوا؟ ہرنی کہتی ہے اللہ کے نبی میں صحرا پہ چل رہی تھی، ایک بچہ میرے ساتھ دودھ میں مصروف تھا، دوسرا دور تھا، جو دور تھا وہ شکاری شکار کر کے آپ کے پاس آیا، جو میرے ساتھ دودھ پی رہا تھا، یا اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی اے ہرنی جلدی کر اپنے بچے کو لے کے نبیوں کے سلطان میں پہنچ، تیرے بچے کو آج حسین کی ضرورت پڑ گئی ہے، جلدی کر لے کے چلا جا، حسین انتظار میں ہے، حسین کھڑا ہے انتظار میں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ حسین سوال کرے میں خالی موڑوں۔ انبیاء نے امتحان دیے ہیں، ایک کمرے میں بند، آدم نے امتحان دیا، جب قتل کیا نا حابیل نے قابیل کو، قتل ہونے کے بعد آدم نبی روئے، فرمایا اللہ کی آواز آدم چپ کر جا، بیٹے کو رو رہا ہے نا، تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ نوح نبی پھر روئے اپنے بیٹے کے نان کو، آواز توحید، نوح نبی تجھے پیارا ہے نا؟ ہاں مالک بہت پیارا ہے، تو نے بھی ایک کمرے میں بند کمرے میں امتحان دیا ہے، تیرا امتحان بھی ختم ہے۔ پھر یعقوب نبی یوسف کو روئے،
اتنے روئے، تاریخ کے جملے ہیں، ایک دو نہیں، کم از کم 40 سال زندہ روتے رہے یوسف کو۔ اللہ کی آواز ہے، یوسف نبی تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، تیرا بیٹے کا ایک کرتا آیا تجھ سے برداشت نہیں ہوا، تیرا بھی امتحان کا سلسلہ ختم۔ پھر ایوب نبی روئے، اتنا روئے کہ اپنی بیوی کی غیرت کو روئے۔ اللہ کی آواز ہے، ایوب نبی تجھ پہ بھی میں نے امتحان کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ ہر نبی روتا ہوا چلا جب آئی نا باری کربلا کے غریب کی۔ حسین فرماتے ہیں، میرے اللہ وہ نبی تھے، میں حسین ہوں، آپ نے ہر نبی سے امتحان لیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں حسین جب اکبر کے سینے سے برچھی کھینچوں گا میں صبر کروں گا۔ آدم نے خالی بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، نوح نے ڈوبتا ہوا دیکھا، یوسف کو روتا ہوا یعقوب دیکھا، میں واحد ایسا صابر حسین ہوں، اصغر کو دفنا کے آؤں گا پھر بھی میں صبر کروں گا۔ فرمایا حسین میں راضی، تیرا نانا راضی، سب راضی ہیں، منوا کیا منگوانا چاہتا ہے؟ خالق اور تو کچھ نہیں، جہاں جہاں بھی میرے چاہنے والے ہوں اس کی خیر فرمانا۔ آج ہے 7 محرم، ہے اتنا کرنا کم از کم 7 والا بندہ گواہ بن جائے۔ 7 محرم یہی وقت تھا جب شمر نے کہا جانور پانی پئیں حسین کو پانی نہ دینا۔ پانی بند ہو گیا ہے آج کربلا میں، کربلا والوں کا۔ شمر لعین کہتا رہا جانوروں کو پانی دینا، فوجی اشقیا جتنا چاہے پانی پی لے لیکن حسین کی بہنوں کو پانی نہ دینا۔ جتنا جی چاہے یہ پانی ہمارے جانور پئیں گے، ہمارے گھوڑے پئیں گے، اونٹوں کو پلا دینا، مگر حسین کی بہنوں کو پانی نہ دینا۔ گھر بار چھوڑ کے مظلوم کو رونے آتے ہیں، آئیں واقعہ پڑھتے ہیں۔ مصر کے رہنے والی، ظفر بھائی نام ہے، ناصرہ، مجلس حسین کرواتے ہیں۔ حسین کی ماں اجر کیا دیتی ہے ہمیں اس کا؟ بھائی گھر بار چھوڑ کے اس وقت بیٹھے ہیں، مصر کے رہنے والی، نام ناصرہ۔ اس نے اپنے بابا سے کہا بابا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ آل محمد کا چاہنے والا نہیں ہے، میں آل محمد کی در کی کنیز ہوں، لہٰذا میرے رجسٹر پہ نکاح نامہ پہ یہ درج کر دیا جائے کہ سارا سال میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی، سارا سال میں اپنے شوہر کی فرما برداری کروں گی، لیکن جب حسین کی مجلس آئے گی نا میں نے حسین کی مجلس پہ جانا ہے، شوہر کی بہت کم بات ماننی ہے۔ اور بابا یاد رکھنا یہ بھی رجسٹر میں لکھ دیا جائے سارا سال اطاعت کروں گی، لیکن جب محرم کا چاند نظر آئے گا نا میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، میں ذکر پہ جاؤں گی، مجلس میں جاؤں گی، شبیر کے ماتم کروں گی۔ لکھ دیا گیا رجسٹر میں، چلی گئی ناصرہ سسرال۔ ناصرہ کہتی ہے میں سارا سال اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی، فرما برداری کرتی رہی۔ کہتی ہے جیسے ہی محرم کا چاند آیا نا، ناصرہ کہتی ہے میں پہلی محرم کو مجلس میں گئی، میں دوسری محرم کو مجلس میں گئی، میں تیسری محرم کو مجلس میں گئی۔ ناصرہ کہتی ہے میں چوتھی محرم کو مجلس میں گئی، میں پانچویں محرم کو مجلس میں گئی۔ کہتی ہے میں چھٹی محرم کو مجلس میں گئی۔ جیسے ہی 7ویں محرم کا دن آیا میرے شوہر نے کہا ناصرہ تو نے کل مجلس میں نہیں جانا۔ کہا کس لیے؟ کہا میرے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو نے ان کا کھانا بنانا ہے۔ کہتی ہے میں ساری رات سوچتی رہی کہ اگر میں مجلس میں چلی گئی میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرے گا، جن کے چھتوں پہ نہیں جن کے دلوں میں علم ہے ان سے میری بات ہے۔ رو کے کہتی ہے سوچتی رہی کہ اگر میں چلی گئی میرا شوہر ظلم کرے گا، ہو سکتا ہے میں کھانا نہ بنا سکوں۔ پھر کہتی ہے اگر نہ گئی، ذاکرہ نے کہا تھا میں 7 محرم کو اس کی مجلس پڑھوں گی جس کی آس پہ زینب نے مدینہ چھوڑا، میں اس کی مجلس پڑھوں گی جس کے برقعے کا نام عباس تھا، میں اس کی مجلس پڑھوں گی جو سکینہ کا معاشقی تھا، میں عباس کے مصائب پڑھوں گی۔ کہتی میں ساری رات سوچتی رہی، پھر میں نے سوچا مجلس میں جاؤں گی، ماتم نہیں کروں گی، لنگر نیاز نہیں کھاؤں گی، جلدی اگر اپنے شوہر کے مہمانوں کا کھانا بناؤں گی۔ کہتی ہے جیسے ہی 7 محرم کا دن آیا میں مجلس میں گئی، میں بیٹھ گئی، ذاکرہ ممبر پہ، ذاکرہ نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ مصائب پڑھتے جب سکینہ آئی نہ جناب لبابہ کے پاس،
ذاکرہ پڑھ رہی ہے، ناصرہ زمین پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، سن رہی ہے، اور جناب سکینہ کہہ رہی ہے چاچی میرا 6 مہینے کا بھیا مرتا ہے، اور چاچی میرا بھائی مر جائے گا اگر 2 گھونٹ واہ 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 واہ۔ اس وقت جناب لبابہ کہتی ہے میں نے جان کے قرآن کھول کے پڑھتی رہی، 14 بار سکینہ آئی پھر چلی گئی۔ کہتی ہے کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا عباس ہے، میں نے گٹھڑی بنائی، مجھے عباس کہتے ہیں فضل کی ماں کہاں تیار ہے؟ ذاکرہ پڑھ رہی ہے، ناصرہ سن رہی ہے۔ میں نے کہا فضل کا بابا تو جان اور یہ کربلا جانے، میں نجف جا رہی ہوں۔ اس وقت غازی فرماتے ہیں لبابہ فضل لبابہ کس لیے جا رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا مجھے تیرے امام کی امامت کی قسم ہے، جیسے ہی آپ باہر گئے 14 بار حسین کی تصحیح بیٹی میرے خیمے میں آ کے کہتی ہے چاچی میرا اصغر مر جائے گا، او چاچی اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ غازی فرماتے ہیں مجھے اجازت نہیں ملتی، اجازت کا نام آیا، پھر بطول کی بیٹی اندر آئی، رو کے فرماتی ہیں چاچا میں جانوں میرا بابا جانے، تو جان دریا۔ ذاکرہ پڑھ رہی ہے، ناصرہ سن رہی ہے۔ مختصر کروں، جیسے ہی عباس گھوڑے پہ چڑھے کسی بی بی نے کہا واہ غربتا، کسی بی بی نے کہا واہ علیہ، بلکہ ہر بی بی نے زیادہ بین کیے، رو کے کہا واہ حجابہ۔ یہ حسین فرماتے ہیں غازی تو نہیں، تیرا جنازہ چل رہا ہے، غازی جلدی کر خیمے چھوڑ، ہو سکتا ہے میری بیٹی تجھے دیکھ کے مر جائے۔ ذاکرہ پڑھ رہی ہے، ناصرہ سن رہی ہے، کہتی ہے جیسے ہی عباس باہر آئے، عباس میدان کی طرف چلے، ایک ملعون نے عباس کے دائیں بازو قلم کیا، عباس نے کہا چلا جا اصغر کی خیرات کا صدقہ، پھر ملعون نے بایاں بازو قلم کیا، پھر عباس نے کہا چلا جا سکینہ کا صدقہ، ایک حرامی نے عباس کو گرد مارا، عباس زین سے زمین پر آئے، یا آواز آئی حسین بھیا میری مدد گوا۔ حسین رو کے فرماتے ہیں کدھر چلا گیا میری کمر کا زور بھیا، او میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، او غازی مجھے جواب دے۔ ناصرہ کہتی ہے میں بے ہوش ہوئی۔ چودھری صاحب کہتے ہیں جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا بارگاہ خالی ہے، کوئی مزدور اندر نہیں ہے، میں نے اپنی چادر نہیں سنبھالی، میں دوڑی، جیسے ہی میں گھر میں آئی تالا بند تھا، تالا کھلا ہوا تھا، جن کے گھر میں بابا جی 4 سال کی بچی ہے، بات ان سے ہے۔ ناصرہ کہتی ہے جیسے ہی میں اندر آئی میں نے دیکھی ایک 4 سال کی بچی جن کے کان زخمی۔ میں نے کہا بچی بن انتے تو کون ہے؟ اس نے کہا چاچی مجھ سے نہ پوچھ، اندر جا میری ماں کام کر رہی ہے۔ کہتی ہے میں اندر آئی، ایک بی بی جس کے بال زخمی، جن کے سروں پہ نیزوں کے نشان۔ میں نے کہا بی بی خدا را آپ کون ہیں، وہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا ناصرہ مجھ سے نہ پوچھ، اندر جا میری ماں کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ کہتی ہے میں اندر گئی، منظر عجیب، ایک بی بی جس کا دایاں ہاتھ پہلو پہ ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں، وہ مزدور کون ہے، وہ بچی کون ہے؟ اس وقت بی بی کی آواز آئی ناصرہ مجھے پہچان، میں محمد کی تھی۔ اور ناصرہ وہ جو سامنے کھڑی ہے وہ حسین کی بہن ہے، وہ ناصرہ جو بچی ہے حسین کی بیٹی۔ جیسے ہی تو میرے حسین کی مجلس میں آئی اس وقت بے ہوش ہوئی۔ حسین نے کہا اماں زہرا جلدی کر بقیہ چھوڑ شام جا، اماں میری بیٹی کو ساتھ لے، اماں میری بہن کو ساتھ لے، میں نہیں چاہتا کہ میری کنیز پہ کوئی ظلم کرے۔ میں کہتا ہوں مولا حسین آج کنیز پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، اللہ جانے اس وقت کیسے گزری ہوگی جب 9 لاکھ حرامی کا لشکر، تیری بیٹی کہتی تھی میرا بابا کہاں ہے، لوگ ماتم مارتے تھے، رو کے کہتی تھی مار تو لیا اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے، او میں غریب حسین کی بیٹی۔